وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، اور وہ آج کا دن وہ دن تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ رب العزت کا دین مکمل ہو گیا، اور اس دین سے آگے کچھ نہیں، اس دین سے پیچھے کچھ نہیں، اس دین کو تم بڑھا نہیں سکتے، اس دین کو تم گھٹا نہیں سکتے۔ آج کوئی لبرلزم کا عقیدہ رکھنے والا اگر آ کر یہ کہے کہ 5 نمازیں تم پڑھتے ہو، کیوں نہ ایسا کر لیں کہ اپنی سہولت کے لیے فرائض پورے پڑھ لیں، سنتیں چھوڑ دیں، واجبات چھوڑ دیں، نوافل چھوڑ دیں، اس سے گزارا ہو جائے گا۔ تو کیا ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس کی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہمارے پاس ایمان باقی نہیں رہے گا۔ یا کوئی اپنی عبادت کو بڑھانے کے لیے کہ میں اپنی زیادہ عبادت کر لوں، میں اللہ کے دین کو بہت ہی احسن طریقے سے تم لوگوں تک پہنچا دوں، یا میں اللہ کے دین میں جو احکامات ہیں، مثال کے طور پہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، میں فجر کی 8 رکعتیں پڑھ لوں، عصر کی 24 رکعتیں پڑھ لوں، عصر کی 16 رکعتیں پڑھ لوں، اور ظہر کی 24 رکعتیں پڑھ لوں، مغرب کی 14 رکعتیں پڑھ لوں، اور عشاء کی اسی طریقے سے میں ڈبل کر لوں، 34 رکعتیں کر لوں، 36 رکعتیں کر لوں۔ اس طریقے سے اگر میں کر لوں تو میں زیادہ افضل ہو جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ دین کو بڑھا دینے کا کام ہے۔ اب جس شخص نے دین میں کمی کی، اس کی بھی پکڑ، جس نے دین میں عبادت سمجھ کر اضافہ کیا، پکڑ اس کی بھی ہے۔ پکڑ دونوں صورتوں میں ہے کہ اگر کمی کر دے کہ کسی ایک چیز کو 30 روزے ہیں اور ان 30 روزوں میں کسی ایک چیز کی کمی کر دی تو کیا ہوگا؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا گیا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ ہاں، دین کے اندر رہ کر، دائرہ اسلام میں رہ کر اگر اس میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے تو وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس کی سب سے پہلی 5 آیات تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات نازل ہوئی سب سے پہلی وحی میں. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام سے پڑھو اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا تمہیں گوشت کے لوتھڑے سے. الذی علم بالقلم اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے علم عطا کیا انسان کو قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم يعلم، تاکہ علم حاصل کر لے ہر قسم کا. اللہ نے وہ علم عطا کیے، قلم کے ذریعے سے عطا کیے. یہ سب سے پہلی آیات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اگر قرآن پاک کی اسی طریقے سے ترتیب لگائی جاتی تو آج قرآن پاک الف لام میم سے شروع نہ ہوتا، بلکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتا. من الجنۃ والناس قرآن کی آخری آیت نہ ہوتی، بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قرآن پاک کی آخری آیات ہوتی. مگر دائرہ دین میں، دائرہ اسلام میں رہ کر اس میں جو ترتیب دی گئی، الف لام میم پہلا پارہ، عما آخری پارہ، 30 حصے بنائے گئے قرآن پاک کے. آیاتیں نازل ہوئی تھی. اگر وہ آیاتیں ہمارے پاس ہوتی، ہمیں کوئی ترتیب کا پتہ نہ ہوتا. ہمارے پاس آیات نہیں، بلکہ ہمارے پاس جو آیا وہ الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک آیا، اور 30 حصوں میں آیا اور باقاعدہ ترتیب کے ساتھ آیا. اور یہ ترتیب کب لگی؟ یہ ترتیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لگائی گئی. اس وقت مسیلمہ کذاب، ایک لعین شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیرت میں انہیں امیر بنا کر 3 لشکر روانہ کیے. پہلا لشکر، ایک لشکر گیا، انہیں حکم دیا کہ جنگ نہ کرنا. پھر دوسرے لشکر کو روانہ کیا. جب پہلا لشکر وہاں پہنچا، انہوں نے اتنا اکسایا کہ جنگ ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے. پھر واپس رکا بھیجا. پھر حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو امیر بنا کر روانہ کیا گیا. دوسرا دستہ بھیجا، حکم دیا کہ جنگ نہ کرنا، بس روکے رکھنا. وہاں دوبارہ وہی معاملات ہوئے، دوبارہ جنگ ہو گئی، کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے. پھر اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ اس طریقے سے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حجاز مقدس کی طرف حملہ کے لیے بڑھ رہا ہے، اسے روکنے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کے مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے. جنگ یمامہ اس جنگ کا نام ہے. اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب لڑنے کے لیے گئے، جنگ یمامہ میں فتح حاصل کی. اور فتح حاصل کرنے کے بعد جب دیکھا 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی لڑی پہلی جنگ میں شہید ہوئے. اس میں 2 چیزیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ کہ نبوت کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنی بھی غزوات ہوئے، ان میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی. اور جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کے دروازے پر تالا لگا دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ، اللہ رب العزت کے یہ الفاظ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تک پہنچے، اللہ رب العزت کے ان تک پہنچے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جب کسی شخص نے، کسی ملعون نے اس وقت نبوت
نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے لشکر کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تھی، وہ لشکر کو لے کر حملہ کے لیے آ رہا تھا۔ اس جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے وہ عام صحابی نہیں، وہ مفسر حدیث تھے، وہ مفسر قرآن تھے، وہ محدث تھے، مفسر تھے، مدرس تھے، اور ایسے صحابہ کرام 1200 صحابہ کرام اس وقت شہید ہوئے۔ جب 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی، 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اے خلیفہ، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مشورہ ہے کہ آج جس جنگ میں ہمیں فتح ہوئی اس میں 1200 مفسر قرآن، مفسر حدیث شہید ہو گئے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو آپ نے جو حکم دیا کہ حاضرین تک میں نے دین پہنچا دیا، غائبین تک دین تم پہنچاؤ، ہم اس دین کو آگے تک نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس قرآن کو ہم لوگ دنیا کے کسی کونے تک نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ ہمارے پاس صرف دلوں میں قرآن پاک ہے، ہمیں صرف پتہ ہے یہ چند نسخے قرآن پاک کے ہیں۔ ان تمام نسخوں کو، قرآن پاک کے نسخوں کو اکٹھا کریں، ترتیب لگائیں، ترتیب لگا کر اس کو محفوظ کریں تاکہ آنے والی نسل تک یا قیامت تک قرآن پاک کو پہنچا دیا جائے۔ قرآن پاک کے اس وقت چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے کے بعد قرآن پاک کی باقاعدہ ترتیب لگائی گئی۔ اب یہ قرآن پاک کی ترتیب کا لگانا، یہ دائرہ اسلام میں رہ کر قرآن پاک کی ترتیب کو لگانا یہ تو جائز ہے، مگر میں یہ کہوں کہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، کیوں نہ میں ایک کو پورا کر کے 115 کر دوں تاکہ وہ حساب برابر آ جائے۔ اس طریقے سے 14 کا حساب سمجھ میں نہیں آتا، 115 کا حساب سمجھ میں آ جائے گا۔ میں 115 اگر کر دوں اور نیت یہ کروں کہ مجھے اس کا اجر ملے گا، یقین جانے روز قیامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور جب مجھے قبر میں اتارا جائے گا میرے چہرے کو قبلہ رخ سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ میں دین میں ترمیم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ دین کے کسی اصول کو، شریعت کے کسی اصول کو اسی طریقے سے اپنانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر اس شریعت کے اصول میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اضافہ کر دیا یا تھوڑی سی تبدیلی کر کے گھٹا دیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے منہ دکھانے لائق نہیں ہوں گے۔ اور جس نے اس قسم کا کام کیا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہا، کیونکہ جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں تک پہنچوایا ہے، اس دین میں کسی قسم کی کمی کوتاہی یا اسے بڑھوتری دینے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں صرف حکم دین پر چلنے کا ہے، اور دین پر اس طریقے سے چلنے کا ہے جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر ہم کسی قسم کا اضافہ کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں تو ہم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور دوسری چیز، بات ختم نبوت کی چونکہ درمیان میں آ گئی، ختم نبوت کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ختم نبوت پر بات کی یا ختم نبوت کا انکار کیا، ہم میں سے کوئی بھی دلیل نہیں مانگ سکتا، اس بات کی دلیل نہیں مانگ سکتا کہ کیا واقعی ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یا پھر یہ بھی نہیں
کہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی کہہ دیا ہو، اتنا کہنا بھی جرم ہے، انسان ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یا کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے یہ سوال کرنا کہ کیا واقعی تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیا واقعی تجھ میں کوئی ایسی خصلتیں ہیں کہ تجھے ہم نبی مانیں، اس چیز کی تحقیق کرنے والا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا گستاخ ہے اور ایمان سے فارغ ہے۔ ایمان پر وہی شخص ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو کسی قسم کے شک کے نگاہ سے نہ دیکھے۔ آج کل ہم میں ایک عام چیز ہے کہ فلاں شخص نے گستاخی کی اور فلاں الفاظ میں کی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قاری عبید الرحمن فلاں قسم کی حرکتیں کرتا ہے یا گالم گلوچ کرتا ہے، یعنی وہ میری ذات پہ گالیاں دیتا ہے، کسی دوسرے کے سامنے دیتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہتا، اور وہ شخص میرے پاس آئے، آ کے کہے کہ بھائی تجھے فلاں شخص نے فلاں گالی دی، تو کیا خیال ہے؟ ایک تو اس نے دی، پیٹھ پیچھے دی، اس نے تو میرے منہ پہ آ کے دے دی۔ ایک بزرگ تھے، انہیں ایک شخص گالیاں دیا کرتا تھا، ایک مرید ان کا وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے سنا اور جا کے کہا کہ حضرت آپ کو ایسی گالیاں دی جا رہی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے تو وہاں دی، تو نے تو لا کر میرے منہ پہ مار دی۔ کوئی شخص جتنی مرضی تحقیق کر لے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں گستاخیاں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ابو لہب کی بیوی نے آپ کی گستاخی کی، اور قارون حامان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ اسی طریقے سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ ابو لہب کا بیٹا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا گستاخ تھا، اس نے گستاخی کی۔ کوئی ایک شخص مجھے یہ بتا دے کہ ان میں سے کس نے کیا گستاخی کی، کوئی ایک گستاخی ثابت کر دے۔ یہ بتایا گیا کہ فلاں نے گستاخی کی، فلاں نے کی، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں کیا گستاخی کی۔ آج کل ہوتا کیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل ہمیں واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، ان چیزوں پر ایک گستاخانہ پوسٹ جاری کی جاتی ہے کہ اس شخص نے اس قسم کی گستاخی کی، اس نے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے، اس نے اللہ کے معاملے میں یہ بات کی، یا جوتوں پر کلمہ لکھا اور اس کی تصویر بنائی بھیج دی۔ اب یہودی نے ایک کام کیا، ایک دفعہ اس نے گستاخی کی، یا ایک دفعہ کلمے کی گستاخی کی، ایک دفعہ قرآن پاک کی گستاخی کی، اور ہمیں لکھ کر بھیج دیا کہ اس شخص کو لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں اور ان سے بھی کہیں کہ لعنت بھیجیں۔ ہم لعنت تو جب بھیجیں گے سو بھیجیں گے، یقین کریں کہ ہم اپنے نبی کی گستاخی کو خود ہی شائع کرتے پھرتے ہیں۔ نبی کی گستاخی کی اشاعت ہم خود کر رہے ہیں، قرآن کی گستاخی کی اشاعت ہم خود کر رہے ہیں۔ اس نے ایک دفعہ کیا، ہم مسلمان ہو کر، امت محمدیہ ہو کر، ہم بار بار اسی گستاخی کو دہرا رہے ہیں۔ ان پر وہ تو کافر ہے، اس پہ تو جو وبال آنا ہے وہ اللہ لے آئے گا، مگر ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں یہ حکم اگر کوئی دے تو ہمیں نہیں ماننا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا کہ نہ سجاؤ مسند عادلہ کہ میں خود صلیب بدوش ہوں، مجھے میرے ہی حال پہ چھوڑ دو، نہ ستم کرو نہ کرم کرو۔ ان یہودیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے دین میں کسی قسم کی تعریف نہ کی جائے،
کسی قسم کی ترمیم نہ کی جائے. ہمیں وہ پوسٹ کرتے ہیں تو ہمیں اسے مٹانا چاہیے. ہم تو خود ان کا ہتھ کنڈا بنے ہوئے ہیں. وہ جیسے ہمیں استعمال کرتے ہیں ہم استعمال ہو جاتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں ہم ویسا ہی کر لیتے ہیں. وہ جس طریقے کی بات ہم لوگوں سے کہلوانا چاہتے ہیں ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں. ہماری عدالتوں کو یہ چیز ضروری لگتی ہے کہ کسی نے گستاخی کی تو تمام دنیا کے سامنے وہ گستاخی کرے. چھپ کر کیوں کی؟ اگر کسی شخص نے گستاخی کی، کسی محب نبی نے اسے قتل کر دیا، تو اس قتل کی وجہ جاننے کے لیے عدالت میں بلایا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ سوشل میڈیا، پیپر میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس شخص نے بتایا کہ فلاں شخص نے فلاں گستاخی کی، اس گستاخی کرنے کی وجہ سے ہم نے اسے قتل کر دیا. اس شخص نے جس نے گستاخی کی تھی وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا. اس کی ہوئی گستاخی ہماری عدالتیں دنیا تک پہنچاتی ہیں. کسی قسم کی بھی گستاخی کی اشاعت کرنے والا اتنا ہی گستاخ ہے جتنا کہ وہ گستاخی کرنے والا تھا. اللہ تعالی مجھے آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پر